بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ 17ویں صدی میں جب یورپ کے کئی ممالک نے سمندر پار براعظم امریکہ میں اپنی کالونیاں بنا لی تھیں اور سمندری راستے سے برِ صغیر آ رہے تھے، اس وقت ایک نیویگیشن سسٹم کی ضرورت تھی جس سے جہاز رانوں کو سمندری راستہ طے کرنے میں مدد ملے۔ نقشہ بنانے کی اس دوڑ میں یورپ کا ہر بڑا ملک شامل تھا۔ برطانیہ کے حکمران چارلس ثانی کے حکم سے 1675 میں گرین وچ، جو کہ لندن کے پاس ایک علاقہ ہے، اس میں نیشنل آبزرویٹری بنائی گئی۔ نقشہ بنانے والوں نے دنیا کے نقشے پر شمال سے جنوب کی جانب کچھ خط کھینچے جن کو لانگیچیوڈ اور میریڈین لائنز کا نام دیا گیا۔ نقشے پر خط کی ابتدا گرین وچ کی نیشنل آبزرویٹری کے مقام سے ہوئی۔ یہ خط اس لیے کھینچے گئے تھے تاکہ سمندر میں سفر کرتے وقت معلوم رہے کہ اس وقت ہم سمندر کے کس مقام پر ہیں۔ 19ویں صدی میں جب ٹرین کی شروعات ہوئی تو ریلوے کو ایک نیشنل ٹائم کی ضرورت پڑی جس کے مطابق پورے ملک کے ریل سسٹم کو چلایا جائے۔ ریلوے نے پورے ملک کے اسٹیشنوں کا وقت گرین وچ کی آبزرویٹری کے مطابق کر دیا۔ یہ 1847 کی بات ہے۔ 1855 تک تمام گھڑی سازوں نے اپنی گھڑی کا وقت گرین وچ کے مطابق کر دیا اور یہیں سے GMT یعنی گرین وچ مین ٹائم کی شروعات ہوئی۔ لیکن GMT کو قانوناً برطانیہ کا اسٹینڈرڈ ٹائم 1880 میں بنایا گیا۔ 1883 میں امریکہ اور کینیڈا نے GMT کو اپنا لیا۔ GMT کے مطابق ہی اپنے ملکوں میں کچھ ٹائم زون بنائے۔ 1884 میں امریکہ کے اس وقت کے صدر چیسٹر ایلن آرتھر نے ایک عالمی کانفرنس بلائی جو کہ انٹرنیشنل میریڈین کانفرنس کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ کانفرنس عالمی وقت کے بارے میں تھی۔ 26 ملکوں کی اس کانفرنس میں 25 ملکوں نے شرکت کی اور اکثریت نے GMT کے مطابق اپنے ملکوں کے ٹائم زون بنانے پر اتفاق کر لیا۔ کانفرنس میں طے ہوا کہ ایک دن رات 24 گھنٹوں کا ہوگا۔ دنیا کے نقشے پر شمالاً جنوباً جو خط کھینچے تھے اور ان کی ابتدا گرین وچ کے مقام سے کی گئی تھی، ان کی تعداد 24 کر دی گئی، آدھے گرین وچ سے مشرق کی جانب اور آدھے گرین وچ کی مغرب میں، اور ایک پرائم میریڈیم سے 180 ڈگری پر، جسے خط عالمی تاریخ یا انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کہا جاتا ہے۔ ہر دو خط کے درمیان 15 ڈگری کا فاصلہ تھا۔ اس طرح 24 خط کے درمیان 360 ڈگری ہو گئے۔ گرین وچ سے گزرنے والے خط سے مشرق کی جانب جس علاقے پر جس نمبر کا خط گزرتا، گرین وچ سے اس علاقے کا وقت اتنے گھنٹے ہی آگے ہوتا۔ جیسے نقشے پر برصغیر سے 5ویں نمبر کا خط گزرتا ہے تو پاکستان کا وقت GMT سے 5 گھنٹے زیادہ اور ہندوستان کا وقت 5 گھنٹے 30 منٹ زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر گرین وچ سے مغرب کی جانب کی بات کریں تو وقت گرین وچ سے پیچھے ہوتا ہے۔ ایک ملک میں کئی ٹائم زون بھی ہو سکتے ہیں، جیسے روس میں 11 ٹائم زون ہیں، یعنی 11 الگ الگ وقت ہوتے ہیں، اور امریکہ میں 5 ٹائم زون ہیں۔ ہندوستان میں بھی آزادی سے پہلے 2 ٹائم زون تھے، کلکتہ ٹائم زون اور ممبئی ٹائم زون۔ یہ GMT اور اسٹینڈرڈ ٹائم کی مختصر سی شروعات تھی، لیکن ہمارا آج کا موضوع یہ تھا کہ زمین کا مرکز گرین وچ ہے یا مکہ مکرمہ۔ یہ ساری تمہیداً بات کی گئی تاکہ آپ گرین وچ کو سمجھ سکیں۔ اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس گھر کو برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ مولانا مفتی محمد شفیع اس آیت شریفہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آیت کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر
جو من جانب اللہ لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ کعبہ ہے۔ اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے سب گھروں میں پہلا گھر عبادت ہی کے لیے بنایا گیا ہو، اس سے پہلے نہ کوئی عبادت خانہ ہو نہ دولت خانہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی شان سے کچھ بعید نہیں کہ انہوں نے زمین پر آنے کے بعد اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر یعنی عبادت کی جگہ بنائی ہو۔ اسی لیے صحابہ و تابعین اسی کے قائل ہیں کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کے رہنے سہنے کے مکانات پہلے بھی بن چکے ہوں مگر عبادت کے لیے یہ پہلا گھر بنا ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر کعبہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی تھی۔ طوفان نوح میں منہدم ہوئی اور اس کے نشانات مٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ سائنسی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ مکہ، جسے قرآن میں بکہ بھی کہا گیا ہے اور جہاں مسلمان عمرہ و حج ادا کرتے ہیں، زمین پر مارز وجود میں آنے والا خشکی کا پہلا ٹکڑا تھا۔ سائنسی طور پر ثابت شدہ حقیقت یہی ہے کہ زمین کی پیدائش کے ابتدائی ایام میں تمام کرۂ زمین پانی میں ڈوبا ہوا تھا، یعنی ایک بہت بڑا سمندر تھا۔ بعد ازاں اس کی تہہ سے آتش فشاں پھٹے اور انہوں نے زمینی پرت کے نیچے پگھلے ہوئے چٹانی مواد اور لاوے کو بڑی مقدار میں اوپر دھکیل دیا، جس سے ایک پہاڑی مارز وجود میں آئی، اور یہی وہ پہاڑی تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا۔ مکہ کی سیاہ بسالٹ چٹانوں پر کی گئی سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ہماری زمین کے قدیم ترین پتھر ہیں۔ اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی مکہ سے ہی پھر بقیہ زمین کو پھیلایا گیا اور دنیا کے دوسرے خطے مارز وجود میں آئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اس دعوے کی تائید میں کوئی حدیث مصطفیٰ بھی موجود ہے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے۔ ڈاکٹر زغلول النجار نے 2 احادیث کو پیش کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ پانی کے اوپر زمین کا ایک ٹکڑا تھا، اسی سے ہی بقیہ زمین کو پھیلایا گیا۔ اسی طرح الطبرانی اور البیہقی نے شعب الایمان میں ابن عمر سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جب زمین و آسمان بنائے جا رہے تھے تو پانی کی سطح میں سے سب سے پہلا نکلنے والا خشکی کا ٹکڑا یہی تھا کہ جس پر یہ متبرک گھر واقع ہے، پھر اسی کے نیچے سے ہی بقیہ زمین کو پھیلایا گیا۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ وہ شہر ہے کہ جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اس کو حرمت دی، اور اللہ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی۔ اس کے علاوہ امام ابن کثیر نے بھی ایک حدیث مسند احمد، ترمذی اور نسائی سے نقل کی ہے۔ اس کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے بازار حرورہ میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مکہ، تو اللہ تعالیٰ کو ساری زمین سے بہتر اور پیارا ہے، اگر میں زبردستی تجھ سے نہ نکالا جاتا تو ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جہاں تحقیق کی حمایت کرتے ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو بھی عیاں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتایا کہ شروع میں پوری زمین پانی میں ڈوبی ہوئی تھی اور پھر اسی خشکی کے ٹکڑے پر اللہ کا پہلا گھر بنایا گیا؟ جیسا کہ مکہ کی بسالٹ چٹانوں پر کی گئی تحقیق سے یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ یہ قدیم ترین چٹانیں ہیں۔ پروفیسر حسین کمال الدین ریاض یونیورسٹی میں شعبہ انجینئرنگ میں پروفیسر تھے۔ انہوں نے اپنی بے مثال تحقیق کے بعد اس امر کا انکشاف کیا تھا کہ مکہ زمین کا مرکز ہے۔ انہیں اس حقیقت کا علم اس وقت ہوا جب وہ دنیا کے بڑے شہروں سے قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے کام پر مامور تھے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک چارٹ بنایا۔ اس چارٹ میں 7 براعظموں کو
مکہ المکرمہ سے فاصلے اور محل وقوع کی بنیاد پر ترتیب دیا۔ پھر اپنے کام کو مزید آسان بنانے کے لیے انہوں نے اس چارٹ کو طول بلد اور عرض بلد کے حساب سے تقسیم کرنے کے لیے یکساں خطوط کھینچے۔ پھر ان فاصلوں، مقداروں اور دوسری کئی ضروری چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے انہوں نے انتہائی جدید اور پیچیدہ کمپیوٹر سافٹ ویئرز کو استعمال کیا، اور آخر کار 2 سالہ انتھک محنت کے بعد اپنی نئی دریافت کا انتہائی خوشی سے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مکہ ہی زمین کا مرکز ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک ایسا دائرہ بنایا جائے کہ اگر اس کا مرکز مکہ ہو تو اس دائرے کے بارڈرز تمام برائے اعظموں سے باہر واقع ہوں گے۔ اسی طرح اس دائرے کا محیط تمام برائے اعظموں کے محیطوں کا احاطہ کر رہا ہوگا۔ بعد ازاں 20ویں صدی کی آخری دہائی میں زمین اور زمین کی تہوں کی جغرافیائی خصوصیات کو جاننے اور نقشہ نویسی کی غرض سے حاصل کی گئی سیٹلائٹ تصاویر سے بھی اس تحقیق کو تقویت ملتی ہے کہ مکہ زمین کے مرکز میں واقع ہے۔ سائنسی طور پر یہ امر ثابت شدہ ہے کہ زمین کی پلیٹیں، جنہیں ٹیکٹونکس پلیٹس بھی کہا جاتا ہے، اپنی لمبی جغرافیائی عمر کے وقت سے باقاعدگی کے ساتھ عریبین پلیٹ کے گرد گھوم رہی ہیں۔ یہ پلیٹیں باقاعدگی کے ساتھ عریبین پلیٹ کی طرف اس طرح مرتکز ہو رہی ہیں کہ گویا یہ ان کا مرکز ہدف ہے۔ اس سائنسی تحقیق کا مقصد ہرگز یہ معلوم کرنا نہیں تھا کہ زمین کا مرکز مکہ ہے، بلکہ کچھ اور مقاصد تھے۔ تاہم اس کے باوجود یہ تحقیق مغرب کے کئی سائنسی میگزینوں میں شائع ہوئی، مگر اس طور پر کہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کیا جا سکے۔ سید ڈاکٹر عبدالباسط مصر کے نیشنل ریسرچ سینٹر کے ممتاز رکن ہیں۔ انہوں نے 16 جنوری 2005 میں سعودی عرب میں المجد ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا تھا۔ اس میں مکہ المکرمہ کے متعلق کئی حیرت انگیز سائنسی انکشافات کیے تھے۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ سائنسی بنیادوں پر مکہ دنیا کا مرکز اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جب نیل آرمسٹرانگ زمین سے اوپر خلا کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے زمین کی تصویریں کھینچی۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین خلا میں معلق ایک کالا کرہ ہے۔ نیل آرمسٹرانگ نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اسے کس نے لٹکایا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ اسے خدا نے ہی معلق کر کے تھاما ہوا ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے مشاہدہ کیا کہ زمین کے کسی خاص مقام سے کچھ خاص قسم کی شعاعیں نکل رہی ہیں جو کم طول موج کی تھیں۔ انہوں نے اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے اپنے کیمروں کو اس مقام پر فوکس کرنا شروع کیا کہ جہاں سے یہ شعاعیں نکل رہی تھیں۔ آخر کار وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے یہ معلوم کر لیا کہ وہ مقام جہاں سے شعاعیں خارج ہو رہی ہیں وہ مکہ ہے، بلکہ بالکل اگر صحیح طور پر کہا جائے تو وہ کعبہ ہے۔ جب نیل آرمسٹرانگ نے یہ منظر دیکھا تو اس کے منہ سے نکلا، او میرے خدا۔ جب وہ مریخ کے قریب پہنچے تو دوبارہ انہوں نے زمین کی تصویریں کھینچی تو انہیں معلوم ہوا کہ مکہ سے نکلنے والی یہ شعاعیں مسلسل آگے جا رہی تھیں۔ ناسا نے یہ تمام معلومات اپنی ویب سائٹ پر پیش کر دی تھیں، مگر صرف 21 دن کے بعد ان کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا، شاید اس لیے کہ یہ معلومات بڑی اہم اور حساس تھیں۔ ڈاکٹر عبدالباسط نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ یہ شعاعیں جو کعبہ سے خارج ہو رہی ہیں لامحدود ہیں۔ زیادہ طول موج یا کم طول موج والی شعاعوں کی خصوصیات سے بالکل برعکس۔ میرے خیال میں اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ان کا منبع اور ماخذ زمین کا کعبہ ہے جو آسمانی کعبہ سے وابستہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ شعاعیں زمینی کعبۃ اللہ سے بیت المعمور یعنی آسمانی کعبۃ اللہ تک جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کعبہ زمین کے اس مقام پر ہے کہ جہاں زمینی مقناطیسی قوتوں کا اثر صفر ہے۔ یہ زمینی مقناطیس کے شمالی اور جنوبی قطبوں کے بالکل درمیان میں ہے۔ اگر یہاں قطب نما رکھ دیا جائے تو اس کی سوئی حرکت نہیں کرے گی، اس لیے کہ اس مقام پر شمالی قطب اور جنوبی قطب کی کششیں ایک دوسرے کے اصل کو زائل کر دیتی ہیں۔
چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مکہ المکرمہ اس زمینی مقناطیسی قوت کے اثر سے باہر ہے اور مکہ کے رہنے والوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نتیجتاً جو کوئی مکہ کی طرف سفر کرتا ہے یا اس میں رہتا ہے وہ صحت مند اور لمبی عمر پاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک توانائی داخل ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ زمین کے مقناطیسی میدان کی قوت کے اثر سے باہر ہوتے ہیں اور سائنسی بنیادوں پر یہ بات ثابت شدہ ہے۔ علاوہ ازیں مکہ کی کالی بساٹ چٹانوں کے ٹکڑوں کو لیبارٹری میں لے جا کر چیک کیا گیا ہے اور یہ بات معلوم کر لی گئی ہے کہ یہ زمین کی سب سے قدیم ترین چٹانیں ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے عجائب گھر میں حجر اسود کے 3 ٹکڑے موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جس چٹان کے ٹکڑے ہیں اس کا ہمارے نظام شمسی میں وجود نہیں پایا جاتا، جس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ مصر کے ڈاکٹر عبد الباسط کی گفتگو سے ثابت ہوتا ہے کہ کعبہ نہ صرف زمین کا مرکز ہے بلکہ یہ پوری کائنات کا مرکز بھی ہے، کیونکہ اس کی سیدھ میں بالکل اوپر آسمانی کعبہ یعنی بیت المعمور ہے۔ مختلف روایات و احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیت المعمور زمینی کعبہ کی سیدھ میں بالکل اوپر ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس میں آتے ہیں، جب وہ وہاں سے جاتے ہیں تو پھر ان کی باری نہیں آتی۔ علاوہ ازیں قرآن مجید میں بھی مکہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے، جس کا آسان اردو میں ترجمہ یہ ہے مکہ ان شہروں کی ماں ہے جو سب اس کے ارد گرد ہیں۔ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ تمام شہروں کے درمیان میں ہے۔ اسلامی معاشرے میں ماں کے لفظ کی ایک خاص اہمیت ہے۔ آل و اولاد کا سلسلہ ماں سے ہی چلتا ہے، چنانچہ مکہ کو شہروں کی ماں کا نام دینے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ زمین کے بقیہ حصے بھی اسی سے پھیلے یا اس کے بعد وجود میں آئے، اور یہی بات سائنسی طور پر بھی ثابت ہو چکی ہے۔ کعبہ کی ایک اور اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ طواف کا آغاز حجر اسود والی جگہ سے کیا جاتا ہے۔ حاجی یہ طواف اینٹی کلاک وائز کرتے ہیں، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کائنات میں ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک ہر چیز اینٹی کلاک وائز حرکت کر رہی ہے۔ ایٹم کے اندر الیکٹرانز نیوکلس کے گرد اینٹی کلاک وائز گردش کرتے ہیں۔ زمین کی تمام پلیٹیں عریبین پلیٹ کے گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتی ہے۔ انسانی جسم کے اندر سائٹوپلازم سیل کے نیوکلس کے گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتا ہے۔ پروٹین مالیکیولز بھی بائیں سے دائیں طرف اینٹی کلاک وائز ہی حرکت کرتے ہوئے ترتیب پاتے ہیں۔ ماں کے رحم کے اندر بیضہ انثیٰ بھی اپنے ہی گرد حرکت اینٹی کلاک وائز ہی کرتا ہے۔ مرد کی منی کے اندر جرثومہ بھی اپنے ہی گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتے ہوئے بیضہ انثیٰ تک پہنچتا ہے۔ انسانی خون کی گردش بھی اینٹی کلاک وائز ہی شروع ہوتی ہے۔ زمین اپنے گرد اور سورج کے گرد بھی اینٹی کلاک وائز ہی حرکت کرتی ہے۔ سورج اپنے ہی گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتا ہے۔ کہکشاں خود اپنے ہی گرد اینٹی کلاک وائز گردش کرتی ہے۔ چنانچہ ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے ایک مسلمان جب کعبہ کا طواف کرتا ہے تو وہ اسی طرح اپنے رب کی طرف سے عائد کی گئی ڈیوٹی کو نبھاتا ہے کہ جس طرح ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک سب اپنے رب کے حکم کے آگے سر اطاعت خم کیے ہوئے ایک ہی سمت میں محو گردش ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حج کو ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت گنا جاتا ہے، کیونکہ طواف کرتے وقت انسان بالکل اسی طرح چکر کاٹتا ہے جس طرح اس زمین کے ایٹم سے لے کر کہکشائیں تک چکر کاٹ رہی ہیں۔ BBC Urdu.com کے مطابق پچھلے سال قطر میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس کا عنوان مکہ مرکز عالم علم و عمل تھا۔ اس میں کچھ مسلمان علماء دین اور سائنسدانوں نے مطالبہ کیا تھا گرینوچ کے معیاری وقت کے بجائے مکہ مکرمہ کے وقت کو معیار کے طور پر اپنانا چاہیے، کیونکہ بقول ان کے مکہ مکرمہ ہی
دنیا کا مرکز ہے۔ اس کانفرنس میں شریک ایک ماہر ارضیات کا کہنا تھا کہ جغرافیائی لحاظ سے مکہ مکرمہ قطب شمالی سے دیگر طول بلد کے مقابلے میں بہترین مطابقت رکھتا ہے۔ شرکائے کانفرنس کا کہنا تھا کہ انگریزوں نے برطانوی راج کے دور میں دیگر ممالک پر قبضہ کر کے باقی دنیا پر زبردستی گرینوچ کا وقت مسلط کر دیا تھا۔ اب اس صورتحال کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ معروف عالم دین شیخ یوسف القرضاوی نے اس کانفرنس میں کہا کہ جدید سائنسی طریقوں سے اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مکہ مکرمہ کرۂ ارض کا اصل مرکز ہے، جس سے قبلے کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ اس کانفرنس میں مکہ واچ نامی منصوبے کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ ایک فرانسیسی سائنسدان کی ایجاد کردہ گھڑی ہے جو الٹی طرف چلتی ہے اور اس سے دنیا میں کہیں بھی موجود مسلمانوں کو قبلے کا رخ کا پتہ چل سکتا ہے۔ اب جبکہ سائنسی تحقیقات اور سیٹلائٹ تصاویر نے بھی اس بات کی تحقیق کر دی ہے کہ مکہ ہی زمین کا مرکز ہے، تو کئی دہائیوں سے جاری اس تنازع اور بحث و مباحثہ کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی طور پر وقت کے معیار کے لیے گرینوچ کی بجائے مکہ ہی کو مرکز قرار دیا جائے۔ اب اگر مکہ کے وقت کو بین الاقوامی طور پر نافذ کر دیا جائے تو ہر ایک کے لیے نمازوں کے اوقات کا معلوم کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا مکہ المکرمہ جو کہ ایک مبارک شہر ہے، اس کو دنیا کے دیگر شہروں پر فضیلت کا حق ملنا چاہیے۔